زینت ممبر ہند شہنشاہ خطابت خطیب اہل بیت شہنشاہ فضیل و مصیب سید گلفام حیدر شاہ بخاری صاحب، انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت شہنشاہ مصیب طوفان غم بحر المصیب ذاکر خرم بہلول امان، انہوں نے بعد شہنشاہ مصیب ذاکر مومن عباس بلوچ بکھر، انہوں نے بعد شہنشاہ مصیب ذاکر صغیر اصغر آف منکرہ بآواز بلند صلوات۔ مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزک طوعا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے، سلامت رہیں آپ، آباد و شاد رہیں۔ انتہائی مختصر نوکری بھائی عقیل شاہ صاحب، سلامت رہیں آپ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے، کچھ اور سوچتے ہیں یہ اب ڈر کے جئیں گے۔ بولیے کہ نیاز حسین میرے ساتھ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے، کچھ اور سوچتے ہیں یہ اب ڈر کے جئیں گے۔ نہیں نہیں، ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت، اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے۔ سلامت رہیں آپ۔ میں پھر دہرائی دیتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ستم کر کے جئیں گے، کچھ اور سوچتے ہیں یہ اب ڈر کے جئیں گے۔ ہم اکبر و عباس کے حبدار ہیں شوکت، اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہم مر کے جئیں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ بس آباد و شاد رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ ایک بلند صلوات پڑھیں آل محمد کی عظمت پر۔ اجازت ہے مختصر سی نوکری آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ مالک زمانہ تمام حاضرین محفل سادات عظام کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائی کی آمد پہ بلند صلوات پڑھیے آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المحکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہوا نبع عظیم انتم عنہ معرضون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہیے۔ خداوند کریم اپنی اجازت ہے نا میں مختصر سی نوکری اپنی شروع کروں، دامن وقت میں گنجائش انتہائی مختصر ہے۔ خداوند کریم اپنی عزتوں والی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کل ہوا نبع عظیم انتم عنہ معرضون۔ توجہ چاہتا ہوں نیاز حسین، اے رسول یہ لوگ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں، کل ہوا نبع عظیم انتم عنہ معرضون، یہ سوال کرتے ہیں کہ اے رسول وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ سلامت رہیں، بولیے گا میرے ساتھ۔ فرمایا اے رسول یہ تم سے سوال کرتے ہیں سب سے بڑی نعمت کے بارے میں کہ اے رسول
سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ کل ان سے کہہ دو ہوا نبأ عظیم، فرمایا ان سے کہہ دو سب سے بڑی خبر تو وہی ہے جس سے تم انحراف کرتے ہو۔ سلامت رہیں، سب سے بڑی خبر وہی ہے جس سے تم انحراف کرتے ہو، سب سے بڑی خبر وہی ہے جس سے تم کنارہ کرتے ہو۔ سلامت رہیں آپ۔ اب میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، سلامت رہیں، امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی اللہ کے ولی فرمایا کرتے تھے نحنو نبأ عظیم، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں۔ سلامت رہیں آپ، اللہ کی سب سے بڑی خبر میں علی ہوں۔ پھر فرمایا نحنو آیت اللہ، اللہ کی آیت میں علی ہوں۔ سلامت رہیں، جنہیں سمجھ آ رہی ہے، نحنو آیت اللہ، اللہ کی آیت، پہلے فرمایا اللہ کی خبر میں علی ہوں، پھر فرمایا اللہ کی آیت میں علی ہوں، یہاں بس نہ ہوئی، پھر آگے مولا علی نے فرمایا نحن آیت اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی ہوں۔ اللہ اکبر، آیت کا معنی ہے نشانی، فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ اب میں کوٹلہ سیدان کے غیور سادات و مومنین سے سوال کرتا ہوں، اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ کون ہوتا ہے؟ میرے محترم سادات و مومنین، آیت اللہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خدا کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے علی۔ میرے بادشاہ علی کی ذات اس کائنات آدم و عالم کا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے بادشاہ علی کی ذات اللہ کا، اس کائنات کا، اللہ کی پوری کائنات کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ علی کی ذات سب سے عظیم معجزہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بس ختم ہو گئی میری تقریر۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے، میں بتا دیتا ہوں نیاز حسین، توجہ، معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو چیز، توجہ چاہتا ہوں نیاز حسین، جو چیز عام طور پر نہ ہوتی ہو، جو چیز عام طور پر نہ ہوتی ہو اور وہ ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے کون میرے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جو چیز عام طور پہ نہ ہوتی ہو اور وہ ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سورج کبھی مغرب سے نکلتا نہیں، اگر نکلے تو معجزہ ہے۔ دریا کبھی کسی کے لیے راستے نہیں بناتا، اللہ اکبر، اگر بنا دے تو معجزہ ہے۔ جلتی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے تو آگ کسی کی مروت اور لحاظ نہیں کرتی، اب اگر وہی آگ کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جائے تو معجزہ ہے۔ اور یہ چاند کبھی بیچ سے دو ٹکڑے نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو معجزہ ہے۔ میں پھر دہرائی دیتا ہوں، سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اگر نکلے تو معجزہ ہے۔ دریا راستے نہیں بناتا، اگر بنا دے تو معجزہ ہے۔ جلدی آنکھ کسی کی رعایت نہیں کرتی، اگر ٹھنڈی ہو جائے تو معجزہ ہے۔ چاند اگر بیچ سے دو ٹکڑے ہو جائے تو معجزہ ہے۔ مجھے عزت منبر کی قسم، عزت منبر کی قسم، آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک علی جیسا کوئی بشر، علی جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، اگر آ جائے تو معجزہ ہے۔ اگر آ جائے تو معجزہ ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. یک زبان ہو کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری.